میں ایسے ہی نہیں کہتی کہ شادی کے بعد یہ جو ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہوتے ہیں یہ انسان کی شادی شدہ زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ پاکستان میں ایکسٹرا میریٹل افیئرز کا بڑھتا ہوا رجحان اور پھر رجب بٹ اور ایمان کا معاملہ بھی ایکسٹرا میریٹل افیئر کی وجہ سے ہی اس نوبت تک پہنچا کہ رجب بٹ نے ایمان کو طلاق دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ طلاق جو ہے وہ دی گئی ہے؟ یہ طلاق دی نہیں گئی، رجب بٹ سے ایمان کو طلاق دلوائی گئی ہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک عورت ہی ہے۔ جی ہاں، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ والدہ اور بہن جو ہے وہ اس کی اصل جڑ ہیں، لیکن میں آپ کو آج ایک بہت ہی اہم اور خاص انکشاف یہ کرتی چلوں کہ رجب بٹ کی والدہ اور بہن تو شاید ہیں ہی ہیں، لیکن اس کی جو اصل جڑ ہے وہ ایک ایسی عورت ہے جسے آپ دوسری عورت کہتے ہیں، جسے آپ ایک ایسی عورت کہتے ہیں جو کسی کا گھر اجاڑتی ہے، ایک ایسی عورت جو اپنی خواہشوں کی غلام ہے اور اپنی خواہش کو حاصل کرنے کے لیے وہ عورت کسی بھی حد تک گر سکتی ہے، اپنا گھر بھی توڑ سکتی ہے اور کسی دوسرے کا گھر بھی توڑ سکتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ کو آپ کی پرانی گرل فرینڈز جو ہیں وہ اتنی ہی یاد آتی ہیں اور اتنا ہی ان کے ساتھ آپ لوگوں کا تعلق ہوتا ہے تو شادی ان سے کیوں نہیں کرتے؟ پھر شادی کسی اور لڑکی سے کر کے اس کی زندگی برباد کر کے اس کو طلاقیں دے کے بعد میں پھر اگر تم نے گند میں ہی منہ مارنا ہوتا ہے ایسے مردوں نے رجب بٹ کی طرح سے جو ہے وہ کہ پرانی گرل فرینڈیں جو ہے وہ تو زندگی حرام کر دیتی ہیں، عذاب بنا دیتی ہیں، کیونکہ وہ تو جب دیکھتی ہیں کہ یہ لڑکا جو ہے وہ کسی اور کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے، بچہ بھی پیدا ہو گیا، محبت بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، ان سے تو یہ بات برداشت نہیں ہو رہی ہوتی، کیونکہ وہ تو اپنا گھر جو ہے وہ نہ جانے کتنے لڑکوں کے ساتھ ان کے افیئرز ہوتے ہیں۔ ایک آدمی اصل میں جو چلاک عورت ہوتی ہے نا وہ ایک معصوم آدمی کو، ایک عزت دار آدمی کو پھنساتی ہے، اس کی گرل فرینڈ بنتی ہے اور اس کے بعد اسے شادی کے لیے پریشرائز کرتی ہے، لیکن جب عزت دار آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اس عورت کے اور بھی جگہ پر بہت سارے مسائل ہیں اور یہ عورت جو ہے وہ گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے، اگر میں نے اس کو اپنی بیوی بنایا تو کل کو یہ میری عزت کو خراب کرے گی، تو پھر وہ آدمی جو ہے وہ اپنی گرل فرینڈ کو چھوڑ کے جو ہے وہ کسی عزت دار لڑکی سے اگر شادی کر لیتا ہے اور گھر بسا لیتا ہے، اس کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے جیسے کہ رجب اور ایمان کے معاملے میں ہوا، تو پھر وہ عورت کو جو ہے نا وہ ریونج پہ اتر آتی ہے، وہ عورت ریونج پہ اترتی ہے کہ ان دونوں کو میں نے بسنے نہیں دینا۔ میں نے یہاں تک کیسز جو ہے وہ ڈیل کیے ہوئے ہیں کہ خواتین میرے پاس روتے ہوئے آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں کرنے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی جادو ٹونے گندی چیزیں کھلائی پلائی جاتی ہیں۔ اور میں آج آپ کو ایک اور بات بتا دوں، ایک اور انکشاف کر دوں، یہ جو جادو ٹونا کرنے والے جو بیٹھے ہیں نا غلیظ ترین لوگ جو کافر ہیں، ان کو کافر کہنا میں کہتی ہوں کہ یہ کافروں سے بھی بڑے کافر ہیں کہ جو کسی کا گھر توڑتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان میں جادو کرواتے ہیں، یہ جادو برحق ہے۔ پہلے تو میں اس کی بات بتا دوں، میں ایک ماہر نفسیات ہوں اور نفسیات ان چیزوں کو نہیں مانتی، لیکن ریالٹی ان چیزوں کو مانتی ہے۔ جادو ٹونا ایگزسٹ کرتا ہے، جادو ٹونا ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان بڑے ہی سخت قسم کے جو ہے وہ ٹونے ٹوٹکے جو ہے وہ کروائے جاتے ہیں جس سے ان کی علیحدگی جو ہے وہ ممکن بنائی جاتی ہے۔ نہ جانے کون کون سی غلاظت جو ہے وہ شوہر کو اور بیوی کو جو ہے وہ کھلائی جاتی ہے کہ جس سے دونوں کی ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ محاذ کھڑا ہو، ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت پیدا ہو، کیونکہ یہ نفرت تب تک پیدا نہیں ہوتی میاں بیوی کے درمیان جب تک کوئی بھی گندی چیز جو ہے یہ دو لوگ جو ہے وہ ان میں سے کوئی ایک کھا نہیں لیتا۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ بے وفائی کرتا ہے مرد بے وفائی نہیں کرتا۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں مرد لاپرواہ ہے، مرد اپنی لاپرواہی کی وجہ سے ایک اچھی اور با کردار عورت کو کھو دیتا ہے اور اس کے بعد جب اس کی زندگی میں گندی عورتوں کی سیل لگتی ہے تو پھر وہ رونے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا۔ رجب بٹ کا بھی معاملہ سیم ایز اٹ از اسی سچویشن پر ہے۔ یہ میں آپ کو سائیکولوجیکلی بھی اور معاشرتی طور پر بھی جو یہ چیز سمجھا رہی ہوں، چیز ایسے ہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور یہ جو باہر کی عورت ہے جو اپنا گھر توڑ کے اپنی شوہر سے خلا لے کے دوبارہ رجب بٹ سے شادی کرنا چاہ رہی ہے، یہ صرف ایک چکا چوند میں لائم لائٹ میں آنے کی جو ہے وہ کوشش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نہ اس کے گھر بسانے میں انٹرسٹڈ ہے، یہ وہی والی بات ہے کہ بس میں ایمان کو جو ہے وہ اس کے گھر بھجوا کے طلاق دلوا کے ریونج لے لوں۔ ایک عورت کی سیٹسفیکشن ہو جائے کہ اس رجب بٹ نے کیونکہ اسے چھوڑ کے ایمان سے شادی کر لی تھی، اسے یہ ریونج جو ہے وہ اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، اس نے صرف رجب بٹ سے شادی کر کے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ دیکھو میں نے اپنا ریونج پورا کر لیا، اور اس کے بعد اس نے رجب بٹ کے ساتھ بھی وہی کرنا ہے جو اس نے اپنے اس شوہر کے ساتھ کیا جس سے وہ جو ہے وہ خلا لے رہی ہے، کیونکہ کبھی بھی عزت دار عورتیں اپنا گھر نہیں توڑتی۔ اگر ان کے خدا نہ خواستہ پچھلے کوئی میٹرز ہوتے بھی ہیں یا ان کے کسی کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات ہوتے بھی ہیں تو بھی وہ اپنے ان تعلقات کو بھلا کے اپنے شوہر کی عزت کے لیے جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ چلتی ہیں۔ میں نے یہاں تک بھی عورتیں دیکھی ہیں اور ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں جو ریونج پہ اترتی ہیں کہ ہمارا بوائے فرینڈ جو ہے وہ کوئی اور لے گیا، ہمارے بوائے فرینڈ کی شادی کسی اور سے ہو گئی تو ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت نہیں ہے، حکم ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ مشکل میں ہیں،
پریشانی میں ہیں یا آپ نے کسی کا سہارا بننا ہے تو آپ اس جو ہے وہ کلیے کو فالو کریں، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے۔ تو بھائی پہلی کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا تو پھر دوسری تیسری اور چوتھی کے ساتھ کون سا انصاف ہوگا؟ جب پہلی بیوی جو ہے وہ رو رہی ہے اور اسی کے حقوق پراپر پورے نہیں ہو رہے تو اگلی بیویوں کے حقوق جو ہے وہ کہاں سے پورے کریں گے؟ تو یہ 4 شادیوں والی بات جو ہے وہ مرد کو بڑی سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک عورت کے ساتھ نبھا والی بات جو ہے وہ مرد کو سمجھ نہیں آتی۔ ایک عورت کے ساتھ رہنے والا ہی خاندانی اصلی نسلی مرد ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ سے یہ بات کہتی آئی ہوں اور میں ہمیشہ یہی سمجھتی آئی ہوں کہ ایک عورت تک محدود۔ دیکھیں آپ کے ایکسٹرا میرٹل افیئرز پہلے تھے، آپ افیئرز میں پڑے ہوئے تھے، وہ عورتیں آپ کی زندگی میں آئیں چلی گئیں، لیکن اگر وہ عورتیں آپ کو شادی کے بعد بھی بلیک میل کرتی ہیں اور آپ کی بیوی کو چھوڑنے کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کی زندگی میں دوبارہ آنے کی کوشش کرتی ہیں، تو اس میں ایک مرد غداری کرتا ہے۔ ایک مرد کی غلطی ہے کہ وہ ان دو عورتوں کو جن سے وہ پہلے ہی دھوکہ کھائے ہوئے ہیں انہیں دوبارہ اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے ایک عزت دار عورت کی زندگی جو ہے وہ خراب کر رہا ہے، اپنی بیوی کو جو ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ اپنی بیوی کو آپ زیادہ دیر تک دھوکہ نہیں دے سکتے، میں مردوں کو یہ بھی بتا دوں، کیونکہ بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شناسائی اور ایسی طاقت دی ہوتی ہے کہ جیسے ہی شوہر بدلتا ہے یا شوہر کی حرکات و سکنات بدلتی ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے، اور یہی ایمان کے ساتھ بھی ہوا۔ ایمان کو پہلے سے ہی جو ہے وہ ان سب باتوں کے بارے میں شک تھا، لیکن رجب بٹ اس چیز کو ڈینائی کرتا رہا۔ رجب بٹ نے جو ہے وہ اس کے سامنے قسمیں بھی اٹھائیں، مجھے ذرائع کے ذریعے یہاں تک بھی معلوم ہوا کہ جھوٹی قسمیں بھی اٹھائی گئیں کہ میرا کسی عورت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر اللہ نے کیا کیا کہ ان جھوٹی قسموں کا عذاب جو ہے وہ رجب بٹ نے اپنے اوپر دیکھا کہ باتیں کھل کے خود بخود ہی سامنے آنا شروع ہو گئی۔ وہی گرل فرینڈ ہے جن کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کرتا تھا، انہوں نے ہی اس سے ریونج لینے کے لیے جو ہے اس کی ویڈیوز جو ہے وہ لیک کر دی، وہ اپنی چیٹ جو ہے وہ لیک کر دی۔ تو یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ کی پکڑ کو جب آپ سمجھ نہیں پاتے تو پھر آپ ایسے پکڑے جاتے ہیں۔ تو میں مردوں کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ عورتیں آپ کو پکڑ لیں گی، بیویاں آپ کو پکڑ سکتی ہیں، کیونکہ بیویوں کے ساتھ اللہ کی خاص طاقت چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ بیوی اگر مخلص ہے، ایماندار ہے، وفادار ہے تو پھر آپ اسے دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے رہی اور آپ اسے دھوکہ دے رہے ہیں تو اللہ اس کی مدد کرے گا، دنیا کا کوئی بندہ اس کی مدد نہیں کرے گا۔ کسی ایجنسی کو نمبر دینے کی ضرورت نہیں، کسی فلانے بندے کو نمبر دینے کی ضرورت نہیں کہ اس کو ٹریسنگ کر دیں، کسی جائز کسی وارد اور کسی اور جو ہے وہ کمپنی کو جو ہے وہ دینے کی ضرورت نہیں کہ اس کا مجھے ڈیٹا جو ہے وہ نکال دیں، اللہ نے مدد کرنی ہوتی ہے۔ اور یقین کریں ایسی از غیبی مدد ہوتی ہے اس بیوی کی جس کا شوہر اس کے ساتھ بددیانتی کر رہا ہوتا ہے، دھوکہ کر رہا ہوتا ہے، کہ اسے اس کی چیزیں کھل کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے رجب بٹ اور ایمان کے معاملے میں ہوا۔ اور ایمان کیونکہ سچی تھی، ایماندار تھی، اس نے رجب بٹ کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، تو اللہ نے ایمان کو جو ہے وہ دکھایا کہ رجب بٹ نے کس طرح سے ایکسٹرا میرٹل افیئرز چلائے، اور ایمان کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو دکھایا۔ اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس نے خود اپنے منہ سے یہ قبول کیا کہ میں غلط ہوں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ مرد جو ہے نا وہ، آپ یہ سوچ لیں کہ مرد کو حکم ہے اپنے اوپر، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنے کا، اور جب آپ اپنے نفس کے ساتھ جنگ نہیں لڑ پاتے، جب آپ اپنے نفس کو مختلف عورتوں کے ساتھ بانٹتے پھرتے ہیں، آپ چھپ کے جتنی مرضی باتیں کر لیں، ایک دن آپ کی چیٹ بھی لیک ہو جائے گی، ایک دن آپ کی وہ عورتیں بھی سامنے آ جائیں گی، اور ایک دن آپ کا رشتہ جو ہے وہ اسی طرح ڈیمیجز کلیم کرنا شروع کر دے گا جیسے رجب بٹ اور ایمان کا رشتہ تھا۔ تو یہ چیزیں ہمیں سوچنی ہوں گی۔ ایک مرد کو گھر بسانے کے لیے باہر کی عورتوں سے بچنا ہوگا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں ایسی عورتوں کے اوپر جو باہر بیٹھی جو ہے وہ شادی شدہ آدمی کے گھر میں انٹرفیئرنس کر کے اس کا گھر برباد کرتی ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ شادی کرنا چاہتی ہیں۔ کسی کی دوسری تیسری چوتھی بیوی بننا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑی جو ہے وہ آپ نے دنیا یہ سلطنت فتح نہیں کر لی ہے، آپ نے کسی کے گھر توڑ کے آپ اس کے اوپر آئی ہیں، پھر آپ کے اوپر بھی کوئی آئے گا، پھر آپ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور پھر یہ سلسلہ کبھی نہ ختم ہوگا، کیونکہ وہ شخص جو آپ دوسری تیسری چوتھی پانچویں شادیاں کر رہا ہے، یہ شخص تو قابل اعتبار ہے ہی نہیں، یہ شخص تو وفادار ہے ہی نہیں، یہ شخص تو جو ہے وہ عورت کو ذلیل کرنے کے لیے یا عورت کو ٹیشو پیپر سمجھنے کے لیے جو ہے وہ صرف پیدا کیا گیا ہے، اس کو تو صرف پالا گیا ہے، اس کی تربیت تو نہیں ہوئی۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسے مرد ایک دن بہت پچھتاتے ہیں جو مختلف عورتوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں۔ اپنا گھر بسائیں ایک عورت کے ساتھ۔ اور رجب بٹ اور ایمان کے معاملے میں بھی رجب بٹ کو چاہیے کہ جب ایکسٹرا میرٹل افیئر قبول کر لی ہیں تو اپنے گناہوں کو قبول کر کے اس کا کفارہ یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو اپنے گھر لے کر آئے، اپنی بیوی کو اپنے گھر لے کر آئے اور بات چیت کرے۔ باقی مجھے سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ ان دونوں کے درمیان میں برج کا کردار ادا کریں، تو میں اور حارث مل کر جو ہے وہ انشاءاللہ یہ کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اپنے جو یہ میسج دے رہے ہیں، نہ میں ایمان کی طرف ہوں، نہ میں جو ہے وہ
رجب بٹ کی طرف ہوں، میں دونوں فیملیز کی طرف ہوں، میں دونوں کو ہی جو ہے وہ ملانا چاہتی ہوں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ دونوں مل بیٹھیں، کیونکہ میں ایک ماہر نفسیات ہوں، تو میں اس ریلیشن شپ کو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکی ہوں کہ ہوا کیا ہے، معاملات جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں۔ برائے مہربانی اپنے معاملات کو جو ہے ایک تو اپنے گھر تک محدود رکھیں، کیونکہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، شوہر بھی غلط ہوتے ہیں، بیویاں بھی غلط ہوتی ہیں، گھر والے بھی غلط ہوتے ہیں، لیکن ان چیزوں کا مجمع میں تماشا لگانا جو ہے وہ ہماری اپنی ضلالت کا باعث بنتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی چیزیں خود سارٹ آؤٹ کرنی چاہیے، اور اگر بڑوں میں سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہی تو میاں بیوی کو خود بیٹھ جانا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، اور ان چیزوں پر جو ہے وہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے۔ رجب بٹ آپ بھی اپنے سارے گناہ کو تسلیم کر کے معافی مانگیے، اور ایمان سے بھی میں یہی کہوں گی کہ آپ بھی جو ہے وہ ان کے بڑوں سے معافی مانگ کے اپنا